کہا جاتا ہے کہ پٹھان ایک ایسی قوم ہے جو کبھی بھی ظالم کو معاف نہیں کرتے۔ کوئی بھی شخص ایسا جس نے ان پر ظلم کیا ہو، یہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اس سے بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ ایک واقعہ ان دنوں بہت زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ پہلے بھی وہ اخبارات کی سرخیوں کا حصہ رہا، لیکن ان دنوں کیونکہ وہ کیس عدالت میں سنا جا رہا ہے تو وہ کیس دوبارہ ان دنوں خبروں کی زینت بن رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے KPK کا، جہاں پہ ایک خاتون جس کے 2 بچے تھے، اس کے شوہر کو ایک ظالم شخص نے جان سے مار دیا۔ اب جب اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس عورت کا وہ شخص یعنی کہ اس کا شوہر واحد کفیل ہوتا ہے۔ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اس عورت کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ بھوک سے لڑتی ہے، افلاس سے لڑتی ہے، لوگوں کی باتیں سنتی ہے، یہاں تک کہ کئی دن اس کو فاقے کرنا پڑتے ہیں۔ بھوک اور غربت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ عورت لوگوں کے گھروں میں کام تک کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن پھر ایک دن اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس شخص نے مجھے اس حد تک پہنچایا، میرے بچوں کو اس حد تک پہنچایا کہ ہمارے گھر میں بھوک نے ڈیرا جما لیا ہے، تو میں اس شخص سے بدلہ ضرور لوں گی۔ یعنی کہ اس شخص سے جس نے میرے شوہر کو جان سے مار دیا۔ وہ اس سارے منصوبے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آتا ہے۔ وہ اس شخص سے رابطہ کرتی ہے، یعنی کہ جس شخص نے اس کے شوہر کو جان سے مارا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا شروع کرتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا تھا کہ میرے شوہر کو مار دیا، مجھے وہ اچھا ہی نہیں لگتا تھا، میرے اس کے ساتھ گھریلو تعلقات اچھے نہیں تھے۔ وہ اس کوشش میں ہوتی ہے کہ کسی طرح اس شخص کو ٹریپ کر لے۔ 1 ماہ مکمل بات چیت کرنے کے بعد بالآخر وہ شخص زیر ہو ہی جاتا ہے اور وہ اس عورت کو نکاح کا پیغام پہنچاتا ہے۔ وہ عورت خوشی خوشی نکاح کا پیغام قبول کرتی ہے اور اس شخص کے ساتھ اپنے 2 بچوں سمیت رہنا شروع کر دیتی ہے۔ اب وہ عورت اس موقع کی تلاش میں ہوتی ہے کہ کب میں اس شخص سے اپنے شوہر کی موت کا بدلہ لوں اور اپنے بچوں کی بھوک کا بدلہ لوں۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اس عورت کو وہ موقع مل جاتا ہے اور وہ انتہائی بے دردی کے ساتھ چھریوں کے وار کر کے اس شخص سے اپنے شوہر کی موت کا بدلہ اور اپنے بچوں کی بھوک اور اپنے خاندان کی غربت کا بدلہ لے لیتی ہے۔ وہ صرف اس بات پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ گھر کے اندر موجود تیزاب کی بوتلیں اس شخص کے اوپر چھڑک کر اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ اس کے بعد جب اس کا بدلہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو لیتی ہے اور گاؤں چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد ہی KPK پولیس کو اس سارے واقعے کی خبر ہو جاتی ہے۔ وہ اس عورت کو ڈھونڈ لیتی ہے، اسے گرفتار کرتی ہے اور عدالت کے اندر اس عورت کا کیس چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ واقعہ سوشل میڈیا پہ اور اخبارات پہ آیا تو لوگوں نے بہت ساری سرخیاں اور مختلف طریقے سے اس پہ بات کرنا شروع کر دی۔ اب یہ دوبارہ کیس شاید سرخیوں کا حصہ بن رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت جو کہ تحریک انصاف کے ایک نمایاں لیڈر بھی ہیں، وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ چند سوالات بھی عوام اور میڈیا جو ہے وہ اٹھا رہا ہے۔ وہ یہ کہ اگر عدالت سے اس عورت کو بر وقت انصاف مل جاتا یا پھر قانون اتنا سخت ہوتا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو کسی بات پہ جان سے مار دینے کی حد تک نہ جاتا تو وہ عورت بھی شاید بدلہ نہ لیتی۔ ہمارے ارد گرد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو انصاف نہیں ملتا تو وہ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص کتنا ظالم ہے، یہ شخص کیسا عجیب و غریب ہے جس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بجائے اس کے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالت پر بھروسہ کرتا، اس شخص نے خود بدلہ لے لیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایسے کتنے ہی کیسز ہیں جو کہ دادا بھگت رہا تھا، دادا دنیا سے چلا گیا، باپ بھگتتا رہا، باپ دنیا سے چلا گیا، بیٹا بوڑھا ہو گیا، آج بھی ان کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو پھر ایسے میں لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ گو کہ یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ بر وقت لوگوں کو انصاف مہیا کریں، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ چاہیے کہ قانون اتنا سخت ہو جانا چاہیے، لوگوں کے دل میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالت کا اتنا ڈر ہونا چاہیے کہ وہ اس حد تک نہ جائیں کہ کسی کے سر سے اس کا سہاگ یا کسی بچے سے اس کا باپ چھین لیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور آپ اس خاتون کے بارے میں، پٹھان قوم کے بارے میں یا پھر ان کے اس بدلہ کے طریقہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔